नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन, और पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी देखा जाए तो वही ममालिक ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, इकनॉमिकली प्रॉस्परस है, जो कि एक अच्छा डिफेंस कैरी कर रहे हैं, एक अच्छी फ़ौज को आगे लेकर चल रहे हैं, जिनकी डिफेंस फोर्सेस इतनी मजबूत हैं कि दूसरे ममालिक जो हैं वो उनकी जानिब मैली आंख से नहीं देख रहे। ये एक कंपल्शन भी है आज की इस, जिसे मैं कहूँगा कि ग्लोबलाइजेशन के दौर की, कि हमें एक अच्छा दिफा मेंटेन करना है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जबकि वेस्ट के अंदर बहुत सारे लोग इस चीज़ के प्रोपोनेंट हैं। इनफैक्ट प्रीवियसली अगर आप देखें यूरोप हो या साबका USSR, वहाँ पर तवज्जो इस चीज़ पर होती थी कि डिफेंस बजट को वक्त के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और बिलखुसूस अगर हमारे ख़ित्ते में देखें तो हिंदुस्तान जो है वो हर साल अपने बजट में इतना इजाफ़ा कर देता है, जो दिफा की जानिब रकम मुख्तस करता है, उससे क्या होता है कि वो अपने डिफेंस को ज़्यादा अपग्रेड कर रहा है। हमें कम्पीट करना है इस दौर में। क्या हम केपेबल हैं? क्या हमें इकनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम एट पार रहें और रीजनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे सकें? इसके साथ साथ पाक अमरीका ताल्लुकात पर भी आज बात करेंगे, और ये भी बात करनी है कि फ़ौज की और पाक अफवाज की जो कुर्बानियाँ रही हैं माजी के अंदर, वो कितनी अहमियत रखती हैं ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के लिए। और इसके दो एंगल्स हैं, ज़ाहिर बात है। एक एंगल वो है जो क्वान्टिफाइबल नहीं है, इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, और दूसरा ज़ाहिर बात है क्वान्टिफाइबल है, जो हम देख रहे हैं कि आज हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के अंदर जाना माना जाता है इस वजह से। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन सूबा सिंध के साबिक गवर्नर रहे हैं। वफाकी सतह पर देखा जाए तो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, बहुत मुश्किल वक्त में इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। बहुत सारे डिफ़िकल्ट इश्यूज़ और चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है। और एक लेस नोन फैक्ट है कि ये एक वॉर हीरो भी हैं, और शायद पाकिस्तान ने जो अचीवमेंट्स वॉर के अंदर हमने देखी, उसके अंदर ख़ास तौर पे इन दिनों में, आज से बहुत साल पहले, इन्होंने इंडिया के अंदर टेरिटरी भी ऑक्यूपाई की। वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया। तो सर, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ चूँकि मेरा मौजू रुपया पैसे का इक़्तिसादी और माशी तौर पर एवेल्यूएट करना है, अगर क्वान्टिफाइबल टर्म्स में देखा जाए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैरी करना पाकिस्तान के लिए आज कितना ज़रूरी है? जी बहुत अहम मौजू है और एक पेचीदा मौजू भी है। पेचीदा मैंने इसलिए कहा कि क्या पहले इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए और उससे वसाइल हासिल किए जाएं और उससे एक मजबूत डिफेंस मैकेनिज़्म बनाया जाए, या हमारे पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम एक बड़ी आर्म फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने में लगा दें, तो क्या हमारा जो मुल्क का इक़्तिसादी ढांचा है, जिसमें सोशल सर्विसेज हैं, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, पानी है, हाइजीन है, क्या वो तो सफ़र करना नहीं शुरू हो जाएंगे? तो इट्स अ डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट। अब हम, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी बड़ी ताकतें जिनको हम कहते हैं मजबूत दुनिया की, उन सब के पास मजबूत आर्म फोर्सेस हैं। अमेरिका है, रूस है, चाइना है, इंडिया है, जर्मनी है। तो उनकी अगर मईशत बहुत मजबूत है तो साथ साथ उनकी आर्म फोर्सेस भी उन्हें मजबूत की हैं। और अमेरिका इस वक्त समझता है कि तमाम दुनिया में उनको आर्म फोर्सेस के ज़रिए से, अपनी जो है ना नेवी के ज़रिए से, अपनी एयर फोर्स की रीच के ज़रिए से, स्ट्रेटेजिक रीच से कहना चाहिए, डिप्लॉयमेंट के ज़रिए से वो अपना इन्फ्लुएंस कायम रखना चाहता है। एट वन टाइम जब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी, कम्युनिज़म और ये, तो रूस भी इस फील्ड में उनको चैलेंज करता था। बिल्कुल। आजकल उनको कोई इतना चैलेंज नहीं कर रहा, निस्बतन उनके लिए चैलेंजेस जो हैं आसान हैं। वो बायपोलर से यूनिपोलर की जाने बन गए हैं, बने हुए हैं, इसलिए वही सुपर पावर हैं। अब देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, अमेरिका के लोग हुए, जर्मनी के लोग हुए, इनका लिविंग अच्छा है, उनके लोगों के अंदर जो है तमाम जो चीज़ें हैं, हेल्थ और एजुकेशन सब मौजूद हैं।
इंडिया का केस दूसरा है। इंडिया में बेइंतहा गुर्बत है, बेइंतहा लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, करोड़ों लोगों के पास बाथरूम नहीं है, लेकिन वो इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए एक बेइंतहा बड़ी रकम अपने डिफेंस पे खर्च कर रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस वक्त दुनिया में वो हथियारों का एक बहुत बड़ा ख़रीदार है, बहुत बड़ा। और जो इनका बजट है, जो अपने बजट में हर साल वो इजाफा करते हैं, एक साल जो उन्होंने जंप लगाई थी डिफेंस बजट में, जो इजाफा था वो पूरे पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज़्यादा था। अब पाकिस्तान का क्या डायलेमा है? डायलेमा ये है कि अगर हम कहें कि हम सबसे पहले अपने अवाम की हालत को बहुत बेहतर बनाएंगे, अपने मुल्क को डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सोशल सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे, हेल्थ एजुकेशन को, इसका मतलब ये होगा कि हम अपने डिफेंस को कमज़ोर कर लेंगे, उनकी तरफ ज़्यादा वसाइल मुख्तस नहीं कर सकेंगे। तो इस पर कुछ लोगों का ख्याल था 50-60s में कि जिस तरीके से हमारा बंटवारा हुआ है और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया, और पाकिस्तान के वजूद में आते ही उसने साजिशें शुरू कर दी, और उसने कश्मीर में जो है हमारी जंग शुरू हो गई 47-48 में ही, तो उससे पाकिस्तान को अंदाज़ा हो गया कि हिंदुस्तान के अज़ाइम ठीक नहीं है और हमको अपना डिफेंस की फोर्सेस को मजबूत बनाना होगा सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए। ये फ़ैसला करना पड़ा पाकिस्तान को। और क्या आर्गूमेंट था? तो लोग ये कहते थे कि अगर आप पाकिस्तान को डेवलप कर दें और बड़ी सड़कें बना दें अच्छी, तो डू यू वांट, और अपना डिफेंस का शील्ड कमज़ोर रखें, तो क्या आप हिंदुस्तान को एक डेवलप्ड पाकिस्तान उसके हवाले करना चाहते हैं कि वो अपना हमला करके इस पर कब्ज़ा कर ले? इसलिए आपको अपना सिक्योरिटी को मजबूत बनाना होगा। उस वक़्त पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका से मुआहदात भी किए, बगदाद पैक्ट किया, सीटो किया, सेंटो किया, म्यूचुअल डिफेंस एड पैक्ट किया, म्यूचुअल एड पैक्ट किया, जिसकी वजह से हमको मॉडर्न इक्विपमेंट मिली और हम इस काबिल हुए कि हिंदुस्तान के साथ हम एक वायबल मुकाबला कर सकें, जिसके अंदर पाकिस्तान के पास जो है मजबूत आर्म फोर्सेस हों। तो ये इसकी कहानी है। अब चाइना ने जो तरक्की की है पिछले बहुत सालों में, तो उन्होंने 4 पॉइंट प्लान रखा था। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पैराडाइम शिफ्ट भी आया यहाँ पर। पाकिस्तान और यूएस की रिलेशनशिप जो है वो जिन बुनियादों पर थी, वो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी, जिसके मुतालिक जनरल साहब ने भी हमें इन्फॉर्म किया कि सीटो, सेंटो और बहुत सारे ऐसे बैनुल-अक़वामी जो हैं पैक्ट्स थे जिनके पाकिस्तान सिग्नेटरी भी हुआ, शामिल भी हुआ, और उससे ज़ाहिर बात है हमें मिलिट्री हार्डवेयर मिला। फिर अगला स्टोरी का चैप्टर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे और हिस्टोरिकली हमने इस चीज़ को स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया कि पाक अमेरिका के ताल्लुकात क्या रहे, क्यों पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैरी करना ज़रूरी है, ये डेलिकेट बैलेंस क्या है जो कि इकनॉमिक, सोशो इकनॉमिक और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के साथ नेशनल सिक्योरिटी को लेकर चलने वाला है, इसको कैसे अब आगे बढ़ाया जाए। और बहुत सारे हुकूमती अहदेदारान भी देख रहे होंगे, बात को सुन रहे होंगे, क्योंकि जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब का बड़ा वसी, मैं कहूँगा कि इस बारे में मुशाहिदा भी है, एक्सपीरियंस भी है, और मैं कहूँगा कि मैन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स भी रहे हैं, कहीं ज़्यादा प्रेशर के अंदर जो अभी इस हुकूमत के ऊपर है। तो जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपने मेंशन की कुछ चीज़ें और फिर आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताया, इसमें थोड़े से हिकअप्स भी आए। पाक चीन रिलेशनशिप में भी हिकअप्स आए, वो तो जब आप हुकूमत में अहदेदार थे तब भी आपने महसूस किया होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है पाक अमेरिका ताल्लुकात में भी कशीदगी आई। प्रेसलर अमेंडमेंट आई, जब सिलसिला हमारा ख़त्म हुआ अफ़गान जिहाद या अफ़गान जंग वाला, तो उन्होंने हमें मिलिट्री हार्डवेयर ही नहीं बल्कि एड से भी दूर कर दिया। तो अब भी वही टैक्टिक्स यूज़ करते हैं
کیا کہیں گے یہ دیکھیے اس سے پہلے جو ڈسکشن چل رہا تھا میں 2 سینٹنس اس کے بارے میں بول دوں. روس جو تھا سوویت یونین جی وہ دوسری سپر پاور تھی, وہ آرم فورسز میں بہت مضبوط تھی, وہ امریکہ کو دنیا کے ہر حصے میں چیلنج کرتی تھی, لیکن ان کی معیشت کمزور تھی, وہ ملک ٹوٹ گیا. چائنا جو تھا اس نے 4 پوائنٹ ایجنڈا بنایا تھا ڈیولپمنٹ کا, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا, انڈسٹری کا, انفراسٹرکچر کا. اس نے 4تھے نمبر پہ رکھا تھا ڈیفنس کو, کہ پہلے اپنے ملک کو ڈیولپ کریں گے, ایگریکلچر کو, انڈسٹری کو, انفراسٹرکچر کو, عوام کو تربیت دیں گے, تعلیم دیں گے. جب اسے دولت آئے گی تو پھر ہم اپنے آرم فورس پہ توجہ دیں گے. اب وہ کافی سالوں سے اس سٹیج پر ہیں اور دنیا میں اس وقت وہ بھی ہتھیاروں کے ایک بہت بڑے خریدار ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں. تو یہ 2 میں نے آپ کو مثالیں سامنے پیش کی کہ سوویت یونین کی اس کی. اب آ جاتے ہیں پاک امریکہ ریلیشنز پر. جو 70 سال کی 71 سال کی تاریخ ہے وہ نشیب فراز کی تاریخ ہے پاک امریکہ ریلیشنز کی. کبھی تو ہم ان کی ایسی ڈارلنگ تھے کہ وہ ان کا جان فاسٹر ڈولز فار دیئر فارن سیکرٹری ان 60s, وہ کہتا تھا کہ پاکستان از دی کارنر سٹون آف آور فارن پالیسی ان ساؤتھ ایشیا اینڈ موسٹ الائیڈ الائی آف امریکہ. اس سے نزدیک ہمارے کوئی الائی نہیں ہے. اور انہوں نے ہم کو بڑے اچھے ہتھیار بھی دیے. سب کانٹیننٹ میں پہلی دفعہ جیٹ ہم لے کر آئے, سیبر جی, ٹینک پیٹرن ہم لائے. آرمڈ کیریئر جو ہے سب سے پہلے پاکستان کو امریکہ نے دیا, امریکہ انڈیا میں نہیں آیا تھا, روس نے نہیں دیا تھا انہیں. تو اس لحاظ سے جو ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا 65 تک وہ اچھا رہا, اور ہمارا دفاع ایسا مضبوط ہو گیا کہ ہم ایک بڑے دشمن کو چیلنج کر سکے, جس کے ساتھ ہمارا تجربہ کشمیر میں اچھا نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے. لیکن 65 وار میں پاکستانی قوم نے یہ سمجھا کہ امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, اور اس نے کہا میں نے ہندوستان اور پاکستان دونوں پہ آپ سے پابندی لگا دی, آرمز امبارگو لگا دیا. اب انڈیا کا تو تمام ہتھیار روسی تھے, دے ہارڈلی ہیڈ اینی امریکن اکوپمنٹ. ہماری ساری میجر اکوپمنٹ امریکن تھی, ان کو تو کوئی تکلیف نہ ہوئی, ہمارے ڈیفنس کیپبلٹی کو بہت بریک لگ گئی. تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک اچھا سٹیپ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ ہتھیار کمیونزم کو روکنے کے خلاف استعمال ہوں گے, آپ نے ہندوستان سے جنگ چھیڑ دی. انہوں نے یہ بہانہ بنایا. اس کے بعد تعلقات تھوڑے ٹھیک ہوئے, درمیانی چلتے رہے, اور پھر ضیاء الحق کے دور میں سوویت یونین نے جب اٹیک کیا 79 میں, اور امریکہ لاسٹ اس بگ CIA بیس ان ایران تہران, اور روس نے حملہ کر دیا, تو ان کو پاکستان کی بڑی سخت ضرورت پڑ گئی. اور وہ تمام شکوے شکایتیں جو پاکستان سے تھی بھلا کر وہ اپنے سب چیز لے کے پاکستان کے پاس پہنچ گئی. اور CIA نے پاکستان کو ہتھیار بھی دیے, اور انہوں نے پاکستان کو ایڈ بھی دی, اور انہوں نے یہاں پر ٹریننگ کیمپس کھول دیے جس میں وہاں سے افغانی بھی تھے, جس میں عربز کو بھی لے آئے, جس میں پاکستانی بھی شامل ہو گئے. پاکستان اور افغانیوں نے بے انتہا خون دیا ان 10 سالوں میں سوویت یونین کے اندر. ہمارا اپنا ملک کی تانا بانا اور اس کی چولیں ہل گئیں. کس طریقے سے کہ یہاں ریلیجس ایکسٹریمزم پاکستان میں آ گیا, نارکوٹکس آ گئے, ہتھیار کلاشنکوف کلچر پوری دنیا میں پھیل گیا, اور بہت سارے مجاہدین مائنڈ سیٹ کے لوگ پیدا ہو گئے پاکستان میں. اس 10 سال کی جنگ میں جو سوویت یونین کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے پاکستان نے اپنا حصہ ڈالا, اپنا ملک بھی ڈیسٹیبلائز کرا لیا. جس وقت آخری سوویت یونین کا سپاہی دریائے امو کراس کر کے واپس گیا ہے سوویت یونین میں, اور امریکہ جو ہے وہ سول سپر پاور ایک قسم کی بن گیا, اس نے اپنا دامن جھاڑا, افغانیوں کو ان کے حال پہ چھوڑا, پاکستانیوں ان کے حال پہ چھوڑا, اور جو کہ ریمنگٹن, پریسلر, سمنگٹن, کون سی ہم پر وہ تمام قسم کے لگا دی کہ آپ نیوکلیر ویپن بنا رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ان کو یاد آ گیا. سو مچ سو نے US ایڈ کے دفتر پاکستان میں سارے کلوز کر کے بند کر کے واپس لے گیا. تو پاکستان کو اس حال میں چھوڑ گیا. تو جب ضرورت تھی 10 سال اچھے بہت مدد کی, ہتھیار بھی دیے. ہمارے نیوکلیر پروگرام کو اس کو پتہ تھا, بٹ امریکہ لک دی ادر وے.
کہ چلو بھئی اس وقت کی ضرورت ہے. یہ تعلقات خراب رہے جبکہ جب یہ دوبارہ سے ٹوئن ٹاور پہ اٹیک ہوا امریکہ میں اور امریکہ نے کہا میں وار آن ٹیرر لانچ کرنے والا ہوں اور پاکستان آر یو آن اوور سائڈ اور ناٹ آن اوور سائڈ. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ہاں اس کے بارے میں دیکھنے والوں میں تھوڑا تجسس پیدا ہو. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جنرل معین الدین حیدر صاحب کا ذاتی طور پر بھی اور آفیشیل طور پر بھی بہت اہم کردار رہا بہت سارے معاملات کے اندر. اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات ہم یہی کر رہے تھے کہ پاکستان کی ڈیفنس کا پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ بنتا ہے. ایک اسٹرانگ ڈیفنس ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک کی اکانومی بھی فلرش کر سکتی ہے اور اس کے پرسپیکٹو مختلف ہم دیکھ رہے تھے. اس میں پاک یو ایس ریلیشن شپ کے بھی جو مختلف اسپیکٹس ہیں ان کو اسٹڈی کیا. جنرل معین الدین حیدر صاحب ہمیں تاریخ کے کچھ پنوں کو بھی جو ہے وہ اس کی طرف لے گئے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے ماضی کے جھروکوں میں بہت کچھ دیکھا. وہ سب کچھ جو اس کے بعد ہوا جیسے آپ نے مینشن کیا کہ پھر آر یو ود اس اور اگینسٹ اس, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وی آر ود دیم. اس کے رزلٹ میں ہمیں بہت سارے بینیفٹس ملے. پاکستان کی اکانومی نے بہت زیادہ فلرش کیا لیکن ساتھ کچھ لگیج تھا اس کا آپ نے پہلے بھی مینشن کیا. وہ لگیج افغان وار کا لگیج تھا. یہ اس کو اب آپ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ سمجھ لیں. تو اب کس طرح کنونس کریں گے اب جو پمپیو صاحب آئے تھے اور دیگر کہ اسی طرح کی کوئی ریلیشن شپ یا تو ڈیولپ یا ڈیوائز ہو جائے وداؤٹ دا لگیج بٹ وی ڈونٹ وانٹ دا لگیج. کچھ ایسے ہو سکتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے 9/11 کے بعد عراق پر انہوں نے حملہ کر دیا اور پھر انہوں نے افغانستان پر حملہ کرنے کی ٹھانی جس کی انہوں نے یو این سے اجازت لی. عراق کی اجازت یو این نے نہیں دی تھی اور اس پر ان کو پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. پاکستان کی مدد کے بغیر وہ افغانستان میں اپنی فوجیں نہیں اتار سکتے تھے نیٹو اور امریکنز. پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کی 4 ہوائی اڈے ان کو دیے گئے بیسز ایئر بیسز اور کراچی پورٹ اور ہماری سڑکیں جو تھیں اس کے ذریعے سے انہیں وہاں بلڈ اپ کیا. بٹ ان دا مین ٹائم یو ٹرائیڈ یور بیسٹ دیٹ پیس بی ریٹینڈ اینڈ مینٹینڈ ان دس ریجن. لیکن نہیں وہ ورک آؤٹ نہیں ہوا لیکن اب وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ان کے پاس ایک اپنا گلوبل ایجنڈا تھا. ان کو آ کے یہاں بیٹھنا تھا. ان کو آ کے چائنا پہ نظر رکھنی تھی. ان کو روس پہ نظر رکھنی تھی. تو ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا اور وار آن ٹیرر تو ایک بہانہ تھا اور پاکستان کو انہوں نے اس معاملے میں کہا. اور پھر جناب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ڈپلومیٹک تنہائی میں تھا اور امریکن سارے سینکشن لگا کر یہاں سے یو ایس ایڈ کے دفتر اٹھا کے لے گئے تھے. ایک ایسا تانتا بنا امریکن بڑے بڑے عہدیداروں کا اور یورپ کے جو عہدیدار ہیں یورپین یونین کے ایک تانتا بن گیا ہمارے ایئرپورٹ پر کہ ایک لیڈر آ رہا ہے ایک کو چھوڑنے جا رہے ہیں دوسرا آ رہا ہے تیسرا آ رہا ہے کچھ کو پریزیڈنٹ صاحب مل رہے ہیں کچھ کو فارن منسٹر مل رہا ہے کچھ میری طرف انٹیریئر منسٹر کی طرف ڈائیورٹ کر دیا. ہم ایک کو چھوڑ رہے ہیں دوسرے کو ریسیو کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے قرضے جو تھے بہت سے معاف کر دیے. انہوں نے کہا کہ یہ قرضے جو ہے یہ آپ اپنے ایجوکیشن ہیلتھ میں استعمال کر لیں. کچھ شرطیں نرم کر دیں. پیسے بھی ملے. پیسے IMF وغیرہ کے جو ہے ہمارے لیے انہیں وہ بھی ہمارے لیے دروازے کھول دیے. امریکہ جب خوش ہوتا ہے تو ورلڈ بینک IMF ADB سارے کے سارے آپ کی طرف ہو جاتے ہیں. جب وہ ناراض ہوتا ہے تو سب دروازے بند کر دیتے ہیں. مشرف صاحب کے دور میں اکانومی بہتر تھی بہت بہتر ہو گئی. دیکھیں مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے ہم کو ہتھیار بھی دیے. F-16 کا مسئلہ بھی حل ہوا. نئی اکوپمنٹ بھی آئی. معیشی طور پر جو قرضے معاف ہوئے کو ری شیڈول ہوئے اس سے پاکستان کے بعد بہت فسکل سپیس پیدا ہو گئی اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرنی شروع ہو گئی. 4.5 GDP کا مطلب گروتھ شروع ہو گئی تھی. پاکستان کے پاس کافی سرپلس کیپٹل آ گیا تو اس لحاظ سے وہ اچھا دور تھا آپ کہیں. لیکن اس کے پھر فال آؤٹ بھی ہے اور بیگیج پھر وہی ہے کہ ٹیررزم پھیل گیا. وہ طالبان جو لڑ رہے تھے پہلے سوویٹ کے خلاف انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا کندھا دے دیا آپ نے ہمارے افغان طالبان کو مروا دیا. وہ پاکستان کی فوج پہ حملے کرنے شروع ہو گئے. انہوں نے سوات پکڑ لیا. فاٹا واٹا والے لوگ طالبان پاکستان فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو یہ بیگیج تھا.
اور پھر یہی ہوا جب نیٹو فورسز جو ہے وہاں سے واپس چلی گئیں. اب تک وہاں پر جو ہے امریکن فوجیں ہیں لیکن وہ فتوحات حاصل جس طرح چاہتی تھی نہ حاصل کر سکیں. طالبان اب بھی بہت علاقے میں قبضے میں ہیں، لیکن اب چونکہ ان کو پھر انہیں فوج جو اپنی تھی ایک وقت میں 1.5-2 لاکھ فوج تھی اس کو سکیل ڈاؤن کر کے 10,000 12,000 فوج اب ہے. تو پاکستان کی ضرورت پھر کم پڑ گئی، انہوں نے پھر ہم سے آنکھیں پھیر لیں، پھر ہمارا ٹیپ بند کر دیا. اب آج کل جو ریلیشن ہے اس کو ہم لو ایپ سمجھیں گے ریلیشن ہے. لیکن پومپیو صاحب کے آنے سے اور ان کے ڈیفنس فورس کے چیف کے آنے سے ایک نیا چیپٹر دوبارہ سے شروع ہوا ہے. دونوں سائڈز نے اپنے اپنے پرابلمز بیان کیے ہیں. امریکن ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم نے ان کو بتایا ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے اور ہم ان سے کیا توقع رکھتے ہیں. تو ڈائلاگ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. انہوں نے فورن منسٹر کو انوائٹ کیا ہے واشنگٹن میں اور انہوں نے کہا ہم نئے تعلقات کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کے اوپر زیادہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم اس خطے میں آگے چلیں. دیکھیں اکنامک کوآپریشن کے 2 ڈائمینشنز، ایک تو ہو گیا ٹریڈ انویسٹمنٹ اور دوسرا ہے ایڈ، اور جسے آپ مختلف طور سے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ جو یہ بین الاقوامی ادارے ہیں IMF ورلڈ بینک وغیرہ ان کو بھی یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی تھوڑا ہولا ہاتھ رکھنا. تو اب 2 ڈائمینشنز ہیں. جی ہاں. اب واٹ کین دے گیو اس دیٹ ول بی انف فار پاکستانز اکانومی، کیونکہ وہ بھی تو کچھ ہم سے توقعات لگائیں. ان کا تو آپ نے ذکر کر دیا کہ ان کی اب توقعات یہ ہوں گی، ہماری بھی تو کچھ توقعات ہوں گی، ہماری کیا ہوں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی سے انہوں نے کہا آپ کے علاقے میں سوویت یونین کے زمانے سے پچھلے 30-35 سال سے بڑے جہادی پیدا ہو گئے ہیں جو افغانستان میں لڑے ہیں، جو کشمیر میں لڑے ہیں، اور اب ان کو آپ سب کو یہ جو ہے نا یہ خلاف قانون ہو گیا اور ان کو ڈسمینٹل کریں انفراسٹرکچر کو. جو میں نے جب انٹیریئر منسٹر تھا اس زمانے میں لشکر طیبہ، جیش محمد، سپاہی صحابہ، لشکر جھنگوی، ان سب کو اس زمانے میں سپاہی محمد کو بین کیا، خلاف قانون قرار دیا. ان کے تمام انفراسٹرکچر، تمام کیمپس ایبٹ آباد میں، مانسہرہ میں، کشمیر کی پہاڑیوں پہ سب ختم کیے نیک نیتی کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 15 سالوں میں 10 سالوں میں جو علاقے پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، سوات، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، ان پر تو دہشت گردوں کا کنٹرول تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فنڈز دیں گے کیونکہ جو آپ لڑائی میں جائیں گے ان کے خلاف تو بہت خرچہ آئے گا. اس کو کولیشن سپورٹ فنڈ کا نام دیا گیا کیونکہ وہ ہماری سڑکیں بھی استعمال کر رہے تھے، افغانستان میں جانا تھا ان کو، تو وہ ہم کو فنڈ دیتے تھے. اور ہم نے سوات واپس لیا کیانی صاحب کے دور میں، پھر ساؤتھ وزیرستان ان کے دور میں واپس لیا. راہی شریف کے زمانے میں ہم نے نارتھ وزیرستان آخری جو تھا اس کو بھی صاف کر دیا. اس کے بعد قمر باجوہ صاحب نے کہا کہ تمام لوگ جو وہاں سے نکل کے کوئی افغانستان بھاگ گئے ہیں، کچھ پاکستان کے شہروں میں چھپ گئے ہیں، رد الفساد ہوگا، انٹرنیٹ بیس آپریشن ہوں گے جب تک کہ آخری ٹیررسٹ کو پاکستان سے ہم ختم نہیں کر دیتے. تو پاکستان تو نیک نیتی سے یہ کام کر رہا ہے. انہوں نے ہمارے کولیشن سپورٹ فنڈ روک لیے، لیکن کل کی میٹنگ میں ہماری حکومت نے بہت گریسفل طریقے سے بیہیو کیا. انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ جی آپ نے ہمارے $900 ملین دینے اور کولیشن فنڈ کے، انہوں نے مسئلہ ہی نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا ہماری قربانیوں کو ریکگنائز کریں، ہم نے جو ٹیررزم کے خلاف موسٹ سکسیسفل جنگ دنیا کی ہسٹری میں لڑی ہے اس کو آپ جو ہے ایکنالج کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہی ہم آپ کے ساتھ کریں گے. ٹیررزم اس لیے ہم ہیں کہ ہم اپنے ملک کو صاف کرنا چاہتے ہیں، ٹیررزم سے، ایکسٹریمزم سے ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک سے. تو ہم امید کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی پومپیو صاحب کا ایک بیان میں پڑھا تھا، ان کا اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا نور خان ایئر بیس پہ، اس نے کہا ہم ٹریڈ کے اندر پاکستان سے ہمارا اچھا معاملہ چل رہا ہے. ہمارے کہا ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. دوسری بات اس نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کریں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بہت سے پروجیکٹس پر، تربیلا کا جو 4 پروجیکٹ ہے وہ 1400 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، اس کو امریکن فنانس کر رہے ہیں اور بھی بہت چیزیں کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن جو باقی فیلڈ ہیں اس پہ ہم ایک نئی بنیاد اور ایک نئے ولولے سے آگے بڑھیں گے، نئی ارینجمنٹ کے تحت. اب یہ جائیں گے وہاں، شاہ محمود قریشی صاحب، بات چیت ہوگی. تو پاکستان نے یہ ان سے کیا دیا ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے اور جو نہیں کر سکتے ہم آپ کو بتا دیں گے، پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اپنے ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کر سکتے. وٹ وی کی ناٹ ڈیلیور ول ٹیل یو. تو میرے خیال میں ایک سچائی کی بنیاد پر، ایک ریئلزم کی بنیاد پر یہ نئے تعلقات استوار ہوں گے اور ہمیں امید رکھنی چاہیے
کہ یہ ہمارے ریلیشن شپ گرو کریں گے، اور جو ہمارے دروازے ہیں IMF میں اگر جانا پڑا ہمیں یا ورلڈ بینک میں تو وہ ہمارے دروازے کھل جائیں گے. لیکن یاد رکھیں یہ ایڈ نہیں ہے، یہ تو لونز ہیں. لون ذرا ہوتے ہیں، یہ کنسیشنل سستے لون ہوتے ہیں which are good for the economy. بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے جنرل محی الدین حیدر صاحب. آج کی جو گفتگو ہے یہ پھر نامکمل رہ جائے گی، کیونکہ تاریخ کے بہت سارے ہم نے چیپٹرز اسٹڈی کیے ہیں لیکن کچھ چیپٹرز اس میں رہ گئے. یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ایشو ہے، سینسٹیو ایشو ہے. بریک بھی ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بیلنس کریٹ کرنا بٹوین ہیومن ڈیولپمنٹ، سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ اور ایک اسٹرانگ ڈیفینس، یہ بڑی جسے ہم کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ وہ دیکھتا ہوں ایکروبیٹس کو کس طرح وہ اپنے آپ کو ایک ٹائٹ روپ کے اوپر بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا یہ سفر ہے. مستقبل میں بھی میری خواہش ہوگی کہ آپ پروگرام پہ ضرور تشریف لائیں اور ہم اس کو اور مستقل بنیادوں کے اوپر ایک سلسلے کو چلائیں تاکہ مختلف ڈائمینشن سے ایشو کو دیکھ سکیں. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.